بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی دوسری کتاب کے 35ویں سبق کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے حکایت حشدہم یعنی 18واں قصہ۔ تو یہ صفحہ نمبر 23 کے شروع میں ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ حکایت حشدہم 18واں قصہ۔ کہہ رہے سکندر را پرسیدند، لوگوں نے سکندر بادشاہ سے پوچھا۔ سکندر ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جس نے دنیا کے ایک طویل و عریض خطے پر حکومت کی تھی، بہت سارے ممالک کو فتح کیا تھا۔ تو اس سے لوگوں نے پوچھا، سکندر را پرسیدند، سکندر سے لوگوں نے پوچھا کہ دیار مشرق و مغرب را بچہ گرفتی، کہ تو نے مشرق و مغرب کے ممالک کو بچہ گرفتی کس طرح فتح کیے، کس طرح فتح کر لیے؟ اس لیے کہ تمہارے پاس تم سے پہلے بھی بادشاہ آئے تھے اور ان کے پاس تم سے زیادہ فوج اور طاقت تھی، دولت تھی، لیکن انہوں نے اتنے ممالک کو فتح نہیں کر پائے جتنا آپ نے کر لیا ہے۔ تو آپ نے کون سی حکمت اپنائی، کون سا فارمولہ اپنایا کہ آپ نے اتنے سارے ممالک کو فتح کر لیا؟ کہ دیار مشرق و مغرب را بچے گرفتی، مشرق و مغرب کے ممالک کو تو نے کیسے فتح کر لیا؟ کہ ملوک پیشگی را خزائن و عمر و لشکر بیش از تو بود، کہ ملوک پیشی کے پہلے کے بادشاہ خزائن و عمر اور خزانے میں و لشکر اور لاو لشکر میں بیش از تو بود، تجھ سے بڑھ کر تھے۔ کہ ملوک پیشی را اس لیے کہ پہلے کے بادشاہوں کی خزائن و عمر خزانے اور عمرے و لشکر اور لشکر بیش از تو بود، تجھ سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ و چنی فتح میسر نشد، اور ان کو بھی ایسی فتح نصیب نہیں ہوئی۔ و چنی فتح میسر نشد، اور ان کو بھی ایسی فتح میسر نہ آئی۔ گفت، تو سکندر نے جواب دیا، بتائید خدائے برتر، تو اس نے کہا کہ بتائید خدائے برتر، خدائے بلند برتر والا کی مدد سے، بتائید خدا برتر، خدائے بلند و بالا کی مدد سے، ہر مملکت را کے گرفتم، جس ملک کو میں نے فتح کیا، ہر مملکت را کے گرفتم، جو ملک بھی میں نے فتح کیا، رعیت را نیازردم، تو میں نے اس کی رعایا کو نہیں ستایا۔ آزردن مصدر سے ہے، رعیت، اس کی رعیت کو، اس کی رعایا کو، نیازردم، میں نے نہیں ستایا۔ و نام بادشاہ پیشی جز بنے کی نبردم، اور پہلے بادشاہوں کا نام میں نے اچھائی کے سوا نہیں لیا۔ تو میں نے دو کام کیا، جو جس ملک کو میں نے فتح کیا، ایک تو وہاں کے باشندوں کو میں نے ستایا نہیں، کوئی بھی تکلیف نہیں ہونے دی۔ دوسرا یہ کہ ان کے جو بادشاہ تھے، پہلے گزرے ہوئے بادشاہ تھے، میں نے جب اس میں ان کا تذکرہ کرتا تھا تو اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرتا تھا۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی نیا بادشاہ بنتا ہے تو بادشاہ بنتے ہی اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے وہ پہلے کے بادشاہوں کی برائی کرنے لگتا ہے کہ پہلے کے بادشاہ ایسے تھے، ایسے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو رعایا ہے وہ اس نے جب ان کو اپنے بادشاہوں سے ایک لگاؤ ہوتا ہے، تو جب ان کے سامنے ان کی برائی کی جائے تو اس سے بھڑکیں گی، تو یہ حکمت کے خلاف تھا۔ تو سکندر جو ہے یہ سب جانتا تھا، اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پہلے بادشاہوں کی برائی نہیں کی تھی۔ بزرگ نخانند اہل خرد، عقل مند اس شخص کو کبھی بڑا نہیں کہتے۔ بزرگ نخانند اہل خرد، عقل مند اس شخص کو کبھی بڑا نہیں کہتے کہ نام بزرگاں بدشتی ورد، جو بڑوں کا نام برائی سے لے۔ تو جو اپنے بزرگوں کا نام، بڑوں کا نام برائی سے لے، عقل مندوں کے نزدیک وہ آدمی بڑا نہیں ہے۔ این ہما ہیچ اس چومی بگزرد، این ہما یہ سب کچھ بھی، این ہما ہیچ است یہ سب کچھ بھی نہیں،
چومی بگزرد کیونکہ ختم ہو جاتا ہے بخت و تخت و امر و نہیں و گیر و دار بخت نصیبہ اور تخت بخت و تخت نصیبہ یعنی قسمت نصیبہ اور تخت اچھا بخت و تخت نصیبہ تخت شاہی و امر و نہیں حکم چلانا اور روکنا و گیر و دار اور پکڑ دھکڑ نام نیک رفتگاں ضائع مکن کہہ رہے ہیں پہلوں کا نیک نام کو ضائع نہ کر نام نیک رفتگاں پہلوں کے نیک نام ضائع مکن کو ضائع نہ کر تا بماند نام نیکت برقرار تاکہ تیرا نیک نام باقی رہے۔ تو اگر اپنے بزرگوں کے نام کو اچھائی کے ساتھ لے گا اور ان کو اچھائی کے ساتھ یاد کرے گا تو جب مرے گا تو تیرا نام بھی نیکی کے ساتھ لیا جائے گا۔ تو یہ ساری دنیا کی چیزیں فانی ہے، تخت و تاج اور حکم چلانا اور کسی کو پکڑنا دھکڑنا سب ختم ہو جائے گا۔ ہاں تو جب تیرے لیے یہ پیغام ہے کہ تو جو ہے اپنے بزرگوں کا نام اچھائی کے ساتھ لے تاکہ تو جب ایک دن مر جائے تو تیرا نام بھی اچھائی کے ساتھ لیا جائے۔ تو ہمارا یہ سبق ختم ہوا اور حکایت انتخاب از گلستہ یہ گلستہ سے منتخب تھا، تو گلستہ سے منتخب باب اول در سیرت پادشاہ یہ جو ہے ختم ہوا۔ اب گلستہ ہی سے باب دوم در اخلاق درویشہ یہ منتخب کر کے جو فارسی کی دوسری کتاب میں شامل کی گئی ہے، اس کو ہم اگلی سبق کے اندر پڑھیں گے۔